السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارا یہ چینل MS اکرم اکیڈمی، ہم نے اس چینل پر کوشش یہ کی ہے کہ ہم 6 زبانوں کا آپس میں ٹرانسلیشن کرنا سکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان 6 زبانوں کو، ان کے رولز، ان کے قواعد کیا ہیں، ان کے پروننسیشن کیسے ہوتی ہے اور ان کے پڑھنے کا، ان کے پہچان کا طریقہ کیا ہے، ہم سب سے پہلے ان چیزوں کو یہاں پر بتلائیں، سکھائیں۔ پھر اس کے بعد ہم جب 6 زبانوں کے رولز کو سکھلا دیں گے، ان کی گرامر کو بتلا دیں گے، پھر اس کے بعد ہم آپس میں ایک دوسری زبان کا ٹرانسلیشن کرنا سکھائیں گے۔ آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر ایک ہی جگہ آپ کو 6 زبانیں سیکھنے کو ملیں گی، ان کا آپس میں ٹرانسلیشن کرنے کو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر، ایک ہی جگہ پر 6 زبانوں کو آپس میں سیکھیں اور ان کا ٹرانسلیشن کرنا سیکھیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ میں پھر بتلا دیتا ہوں کہ وہ 6 زبانیں کیا ہیں: عربک، ہندی، انگلش، سنسکرت، پرشین اور اردو۔ ان 6 زبانوں کو ہم یہاں پر سکھلائیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے چاہا ہے کہ ہم عربک کے رولز کو بتلائیں، اس کی گرامر کو بتلائیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ سب آپ کو سکھلائیں۔ ہم نے اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے ہم نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی ڈالی ہے کہ ہم نے چیپٹر نمبر 3 تک بتلا دیا ہے، اور ہم چیپٹر نمبر 4 پر آتے ہیں، اور چیپٹر نمبر 4 ہے دا سکون۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ سکون ایک جزم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے جب وہ کسی حرف پر آ جاتا ہے، کسی لیٹر پر آ جاتا ہے، تو وہ جس کے اوپر آتا ہے اس کو جما دیتا ہے، اس کو ساکن کر دیتا ہے، یعنی اس کو ہلنے ڈلنے نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ حرکت جو ہوتی ہے، حرکت کہتے ہیں ہم، جیسے ہم نے پچھلے سبقوں میں بتلایا ہے کہ حرکت جب کسی حرف پر آ جاتی ہے تو اس کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جیسے ایک سمپل ورڈ ہے با، با کے اوپر جب ہم حرکت دیتے ہیں، ضمہ فتح کسرہ دیتے ہیں، زبر زیر پیش دیتے ہیں، تو اس با کو وہ حرکت ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ با بی بو، با ایک سمپل ورڈ، اس کو اس حرکت نے کیا کر دیا؟ با بی بو تا تی تو، یعنی کہ اس کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اس لیے اس کو حرکت کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہلا کر رکھ دینا۔ لیکن جب یہ کسی حرف پر یہ جزم آتا ہے تو اس حرکت کو ساکن کر دیتا ہے، اس کو ہلنے اور ڈلنے نہیں دیتا ہے، اس کو حرکت کرنے نہیں دیتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں سکون، جزم۔ اور جس حرف پر یہ آ جاتا ہے اس پورے حرف کو ہم کہہ دیتے ہیں ساکن۔ جیسے یہ یہاں پر با ہے، اگر ہم نے اس با کے اوپر یہ جزم رکھ دیا ہے تو یہ اب پورا ورڈ بن گیا ساکن، تو اس کو ہم پورے ورڈ کو کہیں گے ساکن۔ یہ پورا ورڈ ہو گیا ہمارا ساکن۔ اب اس کو کیا کہا ہم نے؟ اس کو کہا ہے سکون۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سکون، اور یہ پورا ورڈ ہے، یہاں پر جو تا ہے یہ پورا ورڈ ہو گیا ہمارا ساکن، اور اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک بات آپ کو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا ہے، یہ ہمیشہ کسی ورڈ کے ساتھ ہی مل کر آتا ہے، یعنی کوئی پیچھے اس کے ورڈ ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو، ضمہ فتح کسرہ ہو، یہ اس کے بعد ہی آتا ہے، یعنی اپنے پچھلے والے ورڈ سے مل کر یہ بنتا ہے۔ اس کو اکیلا نہیں لکھتے اور نہ ہی یہ اکیلا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی تھوڑی سی تعریف دیکھ لیتے ہیں، ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ دا سکون از آلسو کالڈ دا جزم۔ A letter with a سکون is called a ساکن۔ A سکون joins a letter to the previous letter، یعنی کہ پچھلے والے ورڈ سے مل کر ہی بنتا ہے۔ اب اس کے کچھ ایگزامپلس ہیں۔
یہاں پر پہلے انہوں نے فتح کی، فتح کے ساتھ ایگزامپلس دی ہیں، پھر انہوں نے کسرہ کے ساتھ دی ہیں، اور پھر انہوں نے یہاں پر نیچے ضمہ کے ساتھ کچھ ایگزامپلس دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم زبر کی فتح کی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کو اریز کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کو پڑھیں گے ہم۔ با تا فتح بت، حا سا فتح حس، جی کاف جیم فتح کج، میم حا فتح مح، با خا فتح بخ، شین زال فتح شد، حمزہ ہا فتح اہ، لام فتح لا اہلا، عین را فتح عر، ضاد فتح ضا عرضا، کاف شین فتح کش، فا فتح حا کشف، نون صاد فتح نس، را فتح را نصر، حا میم فتح حم، دال فتح دا حمد، با عین فتح بع، دال فتح دا بعد، حمزہ سین فتح اس، فا را فتح فر اسفر، حمزہ میم فتح ام، لام میم فتح لم ام لم، حمزہ سین فتح اس، لام میم فتح لم اسلم۔ آپ اس کو زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور پڑھیں گے با تا زبر بت، حا سا زبر حس، کاف جیم زبر کج، میم حا زبر مح، با خا زبر بخ، شین زال زبر شد، حمزہ ہا زبر اہ، لام زبر لا اہلا، عین را زبر عر، ضا زبر ضا عرضا، کاف شین زبر کش، فا زبر فا کشف، نون صا زبر نص، را زبر را نصرا، حا میم زبر حم، دال زبر دا حمدا، با عین زبر بع، دال زبر دا بعدا، حمزہ سین زبر اس، فا را زبر فر اسفر، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم ام لم، حمزہ سین زبر اس، لام میم زبر لم اسلم، نون فا زبر نف، عین لام زبر عل نفعل، حمزہ کاف زبر اک، با را زبر بر اکبر، حمزہ سے عین سین زبر عس، عین سین زبر عس عس عس۔ آپ اس کو زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے ہم نے آپ کو بتلا دیے ہیں۔ یہاں پر نیچے انہوں نے کچھ ایگزامپلس انہوں نے کسرہ کی دی ہیں، چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں۔ با سین کسرہ بس، حا صاد کسرہ حس، عین ضا کسرہ عز، میم عین کسرہ مع، صاد غین کسرہ صغ، صاد فا کسرہ صف، میم لام کسرہ مل، کاف فتحہ کا مل کا، میم لام کسرہ مل، حا ضمہ حو ملح، طا فا کسرہ طف، لام ضمہ لم لو طفل، زال کاف کسرہ ذک، را فتحہ را ذکر، زا لام کسرہ ذل، تا فتحہ تا ذلتا، کاف با کسرہ کب، را ضمہ رو کبر، حمزہ کاف فتحہ اک، را میم کسرہ رم اکرم، حمزہ نون فتحہ ان، زا لام کسرہ ذل انزل، تا میم فتحہ تم، لام کاف کسرہ لک تم لک، حمزہ حا فتحہ اح، سین نون کسرہ سن احسن، یا غین فتحہ یغ، فا را کسرہ فر یغفر، میم سین فتحہ مس، جیم دال کسرہ جد مسجد۔ آپ کسرہ کے ساتھ استعمال کریں، اور یہاں پر ہم ایک بار اس کو زیر کے ساتھ بھی بتلا دیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کو زیر کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ اس طریقے کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ با سین زیر بس، حا صاد زیر حس، عین ضا زیر عز، میم عین زیر مع، صاد غین زیر صغ،
صاد فا زیر صف میم لام زیر مل کاف زبر کا مل کا میم لام زیر مل حا پیش حو مل حو طا فا زیر طف لام پیش لو طفلو زال کاف زیر ذک را زبر را ذکر زا لام زیر زل تا زبر تا زلتا کاف با زیر کب را پیش رو کبرو حمزہ کاف زبر اک را میم زیر رم اکرم حمزہ نون زبر ان زا لام زیر زل انزل تا میم زبر تم لام کاف زیر لک تم لک حمزہ حا زبر اح سین نون زیر سن احسن یا غین زبر یغ فا را زیر فر یغفر میم سین زبر مس جیم دال زیر جد مسجد یہ انہوں نے کسرہ کے ساتھ اور فتحہ کے ساتھ کچھ مثالیں دی ہیں اور آگے انہوں نے یہاں پر ضمہ یعنی پیش کے ساتھ کچھ مثالیں دی ہیں، یعنی جس کے اوپر جزم آتا ہے، سکون آتا ہے، جو حرف ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف پر یہاں پر ضمہ ہے، تو انہوں نے ایگزامپل ضمہ کی دی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی پیش ہے، یہاں پر بھی پیش ہے، یہاں پر بھی پیش ہے، تو ان میں اکثر پیش اور زبر کی مثالیں بھی یہاں پر کچھ ہیں اور کچھ ضمہ کی ہیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ دال فا ضمہ دف با کاف ضمہ بک دال لام ضمہ دل ہا میم ضمہ ہم کاف نون ضمہ کن قاف لام ضمہ قل میم لام ضمہ مل کاف ضمہ کو ملک حا زا ضمہ حس نون ضمہ نو حسن حمزہ زال ضمہ عز نون ضمہ نو اذن قاف لام ضمہ قل تا ضمہ تو قلت فا لام ضمہ فل کاف ضمہ کو فلک حا سین ضمہ حس نون ضمہ نو حسن ہا دال ضمہ ہد ہا دال ضمہ ہد 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 قاف لام ضمہ قل تا میم ضمہ تم قلتم حمزہ دال ضمہ اد خا لام ضمہ خل ادخل یا با ضمہ یب عین صا فتحہ عس یبعث یا غین ضمہ یغ فا را فتحہ فر یغفر یا شین ضمہ یش ہا دال فتحہ حد یشہد۔ اب ہم جلدی سے پیش کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ دال فا پیش دف با کاف پیش بک دال لام پیش دل ہا میم پیش ہم کاف نون پیش کن قاف لام پیش قل میم لام پیش مل کاف پیش کو ملکو ہا زا پیش حز نون پیش نو حزنو حمزہ زال پیش عز نون پیش نو اذنو قاف لام پیش قل تا پیش تو قلتو فا لام پیش فل کاف پیش کو فلکو ہا سین پیش حس نون پیش نو حسنو ہا دال پیش ہد ہا دال پیش ہد 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 قاف لام پیش قل تا میم پیش تم قلتم حمزہ دال پیش اد خا لام پیش خل ادخل یا با پیش یب عین سا زبر عس یبعث یا غین پیش یغ فا را زبر فر یغفر یا شین پیش یش ہا دال زبر حد یشہد۔ اب کچھ مثالیں کچھ ایگزامپلس یہاں پر ان سب کو مکس کر کے دی ہیں، یعنی ضمہ کے ساتھ بھی فتح کے ساتھ بھی اور کسرہ کے ساتھ بھی، تینوں کو انہوں نے یہاں پر مکس کر کے یہاں پر دی ہیں۔ میں صرف ان کو رواں پڑھتا ہوں اور ہجے اسپیلنگ کے ساتھ آپ خود ہی پریکٹس کریں گے۔ نفعل وعدک احمل اہبط قلتم احسن امہل عنہم یحکم ارحم طبتم خفتم یبعث مہلک تسمع۔ پریکٹس آپ خود کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے، پریکٹس آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔
practice makes a man perfect. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں حمزہ ساکنہ. حمزہ ساکنہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ساکنہ یہ ہوتا ہے کہ حمزہ کے اوپر جزم آتا ہے، اور یہ جزم یہ سکون کبھی واو کی شکل میں آتا ہے، کبھی یا کی شکل میں آتا ہے، کبھی الف کی شکل میں آتا ہے. لیکن الف واو یا کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، صرف حمزہ ان کے اوپر جو بنا ہوتا ہے اس حمزہ کو پڑھتے ہیں. اور دوسری بات اس میں آپ کو یاد یہ رکھنی ہے کہ حمزہ کے اوپر اگر جزم آ جائے، چاہے وہ الف کی شکل میں ہو، یا کی شکل میں ہو، یا واو کی شکل میں ہو، تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں. دا حمزہ ساکنہ ول بی ریسائٹڈ ود اے جرک. A Hamza will either appear in the form of an alif or a واو اور a یا. تو آپ کو یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے اور اس کے بیس پر ہی آگے پڑھنا ہے. دیکھیں ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں. با حمزہ فتحہ با جھٹکے کے ساتھ، جرک کے ساتھ. یا حمزہ فتحہ یا حمزہ ضمہ یو. تا حمزہ ضمہ تو. با حمزہ کسرہ بی. با حمزہ کسرہ بی. دیکھیں یہاں پر حمزہ کس کے اوپر ہے؟ الف کے اوپر. یہاں پر بھی الف کے اوپر، یہاں واو کے اوپر حمزہ ہے، یہاں پر واو کے اوپر، یہاں پر یا کے اوپر حمزہ ہے. لیکن ہم نے اس کو یا کو، واو کو اور الف کو نہیں پڑھا ہے، صرف جو حمزہ ہے اسی کو پڑھا ہے. شین حمزہ فتحہ ش. نون ضمہ نو ش نو. نون حمزہ فتحہ ن. تا کسرہ تی ن تی. کاف حمزہ فتحہ ک. سین فتحہ س ک س. ضاد حمزہ کسرہ ضاد حمزہ فتحہ ض. نون کسرہ نی ض نی. یا حمزہ فتحہ یا. با فتحہ با یا با. میم حمزہ ضمہ مو. میم کسرہ می. نون ضمہ نو مو می نو. واو کو نہیں پڑھیں گے. مؤمنو. یا حمزہ ضمہ یو. تا کسرہ تی یو تی. یا حمزہ ضمہ یو. میم زیر می یو می. میم کسرہ می یو می. نون ضمہ نو یو می نو. یو می نو. یا حمزہ ضمہ یو. خا زال فتحہ خز یو خز. یا حمزہ ضمہ یو. تا کسرہ تی یو تی. کاف میم ضمہ کم یو تی کم. جیم حمزہ کسرہ جی. تا فتحہ تا جی تا. با حمزہ کسرہ بی. سین فتحہ سا بی سا. شین حمزہ کسرہ شی. تا فتحہ تا شی تا. زال حمزہ کسرہ زی. با فتحہ با زی با. با حمزہ کسرہ بی. را فتحہ را بی را. یہ ہم نے یہاں پر کچھ مثالیں پڑھ کر دکھائی ہیں آپ کو. اب ہم فتح کے ساتھ پڑھی ہیں، جیسے ضمہ کے ساتھ پڑھی، کسرہ کے ساتھ پڑھی. ایک دفعہ جلدی سے ہم زبر زیر پیش کے ساتھ ہی پڑھ دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی سیکھ سکے جو زبر زیر پیش کو جانتے ہیں. با حمزہ زبر با. یا حمزہ زبر یا. یا حمزہ پیش یو. تا حمزہ پیش تو. با حمزہ زیر بی. شین حمزہ زبر ش. نون پیش نو ش نو. نون حمزہ زبر ن. تا زیر تی ن تی. کاف حمزہ زبر کا. سین زبر سا کا سا. ضاد حمزہ زبر ض. نون زیر نی ض نی. یا حمزہ زبر یا. با زبر با یا با. میم حمزہ پیش مو. میم زیر می مو می. نون پیش نو مو می نو. یا حمزہ پیش یو. تا زیر تی یو تی. یا حمزہ پیش یو. میم زیر می یو می. نون پیش نو یو می نو. یا حمزہ پیش یو. خا زال زبر خز یو خز. یا حمزہ پیش یو. تا زیر تی یو تی. کاف میم پیش کم یو تی کم. جیم حمزہ زبر. جیم حمزہ زیر جی. تا زبر تا جی تا.
با حمزہ زیر بی، سین زبر سا بی سا، شین حمزہ زیر شی، تا زبر تا شئتا، زال حمزہ زیر زی، با زبر با زی با، با حمزہ زیر بی، را زبر را بی را۔ آج کا ہمارا لیسن چیپٹر نمبر یہ 4 بھی پورا ہوا، اور آج ہم اسی کو یہیں پر فنش کرتے ہیں، اور چیپٹر نمبر 5 ہم اس کو کل اسٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اور اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے اور آپ اپنے قرآن کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔